یہ غالباً 1968 کی بات ہے. میرے محترم استاد جناب حسین نقی صاحب بیٹھے ہیں. مارچ کے دن تھے اور مادھو لال حسین کا میلہ چل رہا تھا. میجر اسحاق صاحب میرے رہنما تھے، میرے لیڈر تھے. ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ حسین کے میلے پہ جانا ہے. غالباً اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، لیکن آج کل جہاں پریس کلب ہے اس کے قریب ایک اور کلب ہوا کرتا تھا. تو میجر صاحب نے کہا کہ وہاں فیض صاحب بیٹھے ہیں تو چلے سب لوگ وہاں چلتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں. ہم لوگ نقی صاحب، میں، میجر صاحب، ہم سب لوگ وہاں گئے. گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اشفاق علی خان بھی وہاں تھے. تو سب لوگ اپنی جو ہے مشروبات سے فیضیاب ہو رہے تھے. میں ذرا جھجکا تو فیض صاحب نے میجر صاحب سے کہا کہ انہوں مولوی بنانا ہی. نقی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور کچھ باتیں کریں. بہت عرصے ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اس وقت موقع ملا جب وہ کراچی میں ایک طریقے سے لاہور سے جلا وطن تھے اور کراچی میں تھے، ابھی ملک سے نہیں تھے. اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کو آفر کیا گیا ہارون فیملی کی طرف سے کہ وہ کچھ ان کے کسی ادارے کی سرپرستی سنبھال لیں. تو فیض صاحب نے سب سے مشکل کام اپنے ذمہ لیا، اور وہ یہ تھا کہ وہ کھڈا کالج کہلاتا تھا، وہ لیاری میں کالج ہوتا تھا، اور سمجھتے تھے کہ یہاں پر سب لوگ جو ہیں وہ صرف بدماش اور وہ ان سے ڈرتے ہیں، اس لیے کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں آتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ فیض صاحب وہاں خود گئے بلکہ مجتبیٰ حسین صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے. اور ایک اور ہمارے دوست تھے، مرحوم ہو گئے، عزیز اجمی غالباً اکاڑے سے ان کا تعلق تھا. اور جب وہ وہاں پہنچے تو ظاہر ہے اور فیض صاحب نے ان کو شامل کر لیا اردو پڑھانے والوں میں. تو عزیز اجمی ساتھ میں کچھ پارٹ ٹائم ہمارے ساتھ پی پی آئی میں کام کرتے تھے، جرنلزم کا. تو عزیز اجمی ایک دن آئے اور بہت ناراض تھے. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہ روز صبح 5-7 منٹ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، کالج کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں ہمیشہ لیٹ ہوتا ہوں، اور بس مطلب ایک اشارہ ہوتا ہے، اور مطلب تم لوگوں کو نیند ویند نہیں آتی ہے. تو حالانکہ دیر تک رات میں، اور پھر دن میں ظاہر ہے ان کی بیٹھک ہوتی تھی. میر علی احمد تالپور، ہم سبھی ان سے واقف ہیں ایسے لوگ، تو ان کے ساتھ فیض صاحب. لیکن جو سب سے میری نظر میں میرے لیے اہم یاد ہے، وہ جب وہ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا تو فیض صاحب لاہور آئے، اور یہ انٹرنیشنل ہوٹل غالباً ہے، اس میں ٹھہرے ہوئے تھے. اگر حمید صاحب کو یاد ہو، حمید صاحب بھی تھے وہاں پر. تو میں نے فیض صاحب سے اصرار کیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کچھ نہ لکھا ہو، تو آپ نے مجھے وہ سنانا ہے. تو خیر وہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ کمرے پہ تھے، تو اس میں اب کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ منگایا اور وہ بھی ہم نے ان کے ساتھ شیئر کیا، لیکن انہوں نے وہ سنایا اپنا وہ کلام. اور ظاہر ہے ہم پھر وہاں سے آ گئے اور بہت افسردہ تھے ان حالات پہ وہ، ظاہر ہے. اور پھر جب ہم الیکٹ ہوئے یہاں لاہور میں، اور اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی کے صدر ہوئے، اس وقت بھی فیض صاحب نے بہت شاباش وغیرہ دی. تو یہ چند یادیں ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو.